میڈیا تو تباہ کرنے میں لگا ہوا ہے نا اخلاقیات کو، اور علماء کا بھی یہی حال ہے، نہ سیاستدانوں کا پرواہ ہے۔ سیاستدانوں نے میڈیا سیل کس لیے بنائے ہوئے ہیں؟ کریکٹر اسیسینیشن کے لیے۔ اب کریکٹر اسیسینیشن کرنا جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ، میں فقیہ تو نہیں ہوں، بلکہ فقہ کا طالب علم بھی نہیں ہوں، کہ کریکٹر اسیسینیشن جو ہے اس پہ ایک حدیث کا اطلاق ہوتا ہے کہ خدا کے مخلوق خدا کا کنبہ ہے، یہ اللہ کی فیملی ہے۔ جب آپ انسانوں کی تذلیل و توہین کرتے ہو، کرتی ہے نا پی ٹی آئی، نون لیگ بھی کرتی ہے۔ یہ کام شروع کیا تھا ایم کیو ایم نے، انہوں نے اب چھوڑ دیا، پھر نون لیگ اس پہ زور پکڑ گئی، اب تو پی ٹی آئی کو کوئی ثانی نہیں ہے اس میں۔ ہارون صاحب ٹھیک ہے، چلیے اس سے پہلے میں سندھ کے ہارون صاحب بات کر لیتی ہوں، پھر پنجاب کی طرف جاتی ہوں۔ سندھ کے حوالے سے جو بلدیاتی قانون ہے اس پر تو ابھی تک معاملہ طے نہیں ہو سکے، پھر سندھ میں نہایت عجیب و غریب ہو گیا نا طے یہ ہو گیا کہ کوئی اختیار نہیں دینا، بس یہ طے ہے۔ پھر قبضہ کر لیا نا، سندھ پہ قبضہ کر لیا۔ وہ جو دو بھائی تھے نا، ان کا مل کے گائے خریدتے ہیں، آدھی تمہاری آدھی میری۔ تو چھوٹے بھائی نے پوچھا کہ آدھی کیسے؟ آدھی تو یہ تھی نا کہ 4 اس کے تھن ہوتے ہیں، اسے دودھ دوہا جاتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ اگلا آدھا حصہ تمہارا ہے، پچھلا آدھا حصہ میرا ہے، تم چارہ ڈالو گے میں دودھ پیوں گا۔ یہ تو طے ہو چکا۔ سندھ میں بلدیاتی الیکشن ہوں گے، اس میں سرکاری افسر پیپلز پارٹی کے لوگوں کو جتائیں گے جہاں پاسبل ہوگا۔ کراچی میں تو وہ آسانی سے نہیں کر سکتے، حیدرآباد میں بھی آسانی سے نہیں کر سکتے، اور اس کے بعد ان کو اختیار کوئی نہیں ملے گا، نہ انہیں پیسے ملیں گے نہ ان کو کوئی اختیار ہوگا۔ ویسے یہ باتیں ہیں ہارون صاحب، پیپلز پارٹی کے آج رہنما عبدالقادر پٹیل صاحب ایک بات کر رہے تھے، وہ کہتے ہیں جتنی خدمت پیپلز پارٹی نے سندھ کی کسی نے کی، بے مثال اسپتال بنائے، بڑے بڑے اسپتال بنائے ہیں، اس میں مفت علاج ہوتا ہے، یہ صرف ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ انہوں نے ہارون صاحب نمبر نہیں بتایا، ہارون صاحب نمبر بتائیں گے؟ نہیں تعداد بتائیں نا، میں آپ کو بتاتا ہوں، 2-3 ہاسپٹل مفت علاج اس میں ہو رہا ہے، بے مثال خدمت کی ہے انہوں نے۔ صرف ڈاکٹر ادیب رضوی جن مریضوں کو مفت علاج کرتے ہیں، تعداد پیپلز پارٹی کے بنائے ہوئے اچھے اسپتالوں کی اس سے کم ہے۔ تنہا ڈاکٹر ادیب رضوی، تو ایک آدمی، اور ایک آدمی چھیپا جی جتنے لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، وہ پیپلز پارٹی کی پوری لیڈرشپ کو کھلانا تو کیا، تو نوچتے ہیں لوگوں کے منہ سے، کھینچتے ہیں نا والے۔ ٹھیک ہے، ابھی پیپلز پارٹی کا فیوچر کیا ہے ہارون صاحب بلدیاتی الیکشنز کو لے کر؟ پیپلز پارٹی کا کیا مطلب ہے؟ ان میں سے کسی کا کوئی فیوچر نہیں، پی ٹی آئی کا کوئی فیوچر نہیں ہے وہاں پہ، نون لیگ کا کوئی فیوچر۔ ان کو خلق خدا کے ساتھ کیا ہمدردی؟ آپ نے دیکھا نہیں، میں تو لوگوں کے ذاتی معاملات پہ، آپ کو پتہ ہے طے کیا ہوا، آپ سے بھی ہمیشہ عرض کیا ہے، جی بالکل مجھے پتہ ہے اس بات کہ بھائی ذاتی معاملات پہ بات نہیں کرنی۔ یعنی 5-5 10-10 لاکھ کا ایک سوٹ پہنتی ہیں محترمہ، بیٹے کی شادی ہے تو کتنے سوٹ سلوائے، اور کب سے تقریبات جاری ہیں، لندن میں ہوئی، یہاں ہوئی، ابھی اسلام آباد میں ہوں گی۔ تو ان لوگوں کو، اگر لوگ اندھے ہیں، ان کو پتہ کیوں پہن رہے ہیں؟ ان کو بتایا گیا ہے کہ اس سے آپ کا امیج بڑھے گا، اس سے بڑھتا نہیں ہے۔ لوگ جو آدمی ٹی وی دیکھ رہا ہے، ٹی وی تو دیکھو غریب آدمی بھی دیکھتا ہے، اپنے گھر میں نہیں تو پڑوسی کے گھر میں دیکھتا ہے۔ جب وہ دیکھے گا 10 لاکھ روپے کا سوٹ پہنا ہوا، جب اسے پتہ چلے گا کہ انڈین کسی نے ڈیزائن کیا ہے، تو اس کے دل پہ کیا بیتے گی؟ تو کیا خیال ہے کہ یہ بچ جائیں گے؟ مظلوم کیا اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے درمیان تو کوئی فاصلہ نہیں۔ ٹھیک ہے، پنجاب کے اندر بلدیاتی الیکشنز کا مستقبل ہارون صاحب، کل جو خاقان عباسی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارے وزیر اعظم کے کینڈیڈیٹ شہباز شریف صاحب ہوں گے، کیا بلدیاتی الیکشن پر اثر انداز ہونے کے لیے یہ بات کی گئی ہے یا اس کے پیچھے کچھ اور ریزنز ہیں؟ نہ، وہ تو ایک نفسیاتی ماحول پیدا کر رہے ہیں نا، کہ بھائی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ گھبرا جائیں، ڈر جائیں، کچھ ان میں سے شامل ہو جائیں، اور وہ ایک لائن ہے جو وہاں سے آئی ہے، اور خدا جانے اس میں کس کس کا مشورہ شامل ہے۔ وہ تو ایک نفسیاتی جنگ کا حصہ ہے نا۔ مجھے آپ بتائیں کہ 5 سال پیپلز پارٹی نے حکومت کی، درست، نون لیگ نے کی، ٹھیک ہے، نواز شریف صاحب نہیں تھے، مطلب ان کا ہی آدمی تھا، مگر اپنی آئینی مدت انہوں نے پوری کی تھی۔ یہ حکومت کیوں نہ پوری کرے؟ یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ اور وہ بڑی جینون حکومتیں تھیں، بڑی اچھی تھیں، ایسی نکمی وہ تھی جیسے نکمی یہ ہے۔ ایز اے ہول کچھ چیزوں میں یہ بہتر ہیں، کچھ چیزوں میں وہ بہتر تھے۔ پی ٹی آئی کا فیوچر کیا ہے ہارون صاحب پنجاب میں؟ کسی کا کوئی فیوچر نہیں، کوئی تو ایک جماعت آگے جائے گی نا ہارون صاحب۔ اور نہیں جی، نئے لوگ آئیں گے، یہ نظام ہی نہیں، پارلیمانی نظام چل سکتا ہی نہیں ہے۔ کمال آپ کرتے ہیں، 20 کروڑ روپے میں 40 کروڑ 50 کروڑ روپے میں ایک امیدوار جیتتا ہے،
تو اس کے بعد آپ کہتے ہیں جی وہ نظر نہیں آتا. وہ کیوں نظر آیا؟ اس نے تو ووٹ خریدے ہیں کچی آبادیوں سے. کچھ لوگوں نے پارٹی کی عصبیت کی وجہ سے اس کو ووٹ دے دیے, پی ٹی آئی کو. کچھ ووٹر ہیں وہ دیں گے, وہ مفت دیں گے, وہ ان کا, بلکہ وہ شاید کچھ پیسے بھی خرچ کر دیں. اور کچھ اسی طرح نون لیگ کے, کچھ اسی طرح اور پارٹیوں کے, درجہ بدرجہ. سندھ میں مطلب پیپلز پارٹی کے. لیکن ووٹ تو اس نے جن ووٹوں سے وہ جیتتا ہے, 10,000 کی لیڈ ہے, 20,000 کی لیڈ ہے, 30,000 کی لیڈ ہے. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جن لوگوں کے بارے میں آپ کا گمان یہ ہے کہ وہ پیسے خرچ نہیں کرتے, وہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان کو پیسے دیتے ہوئے. تو ان کا کیا مستقبل؟ کوئی مستقبل ٹھیک ہے. نہ اس نظام کا کوئی مستقبل ہے. یہ نظام تو ایک دن بدلے, کب بدلے گا یہ تو اللہ بہتر ابھی تو ہارون صاحب فی الوقت پھر یہی چل رہا ہے نا, ابھی تو یہی چل رہا ہے. ایسی تاریخ میں 75 سال کوئی عرصہ نہیں ہوتا. 1776 میں امریکہ آزاد ہوا تھا, 1859 میں خانہ جنگی شروع ہو گئی. 100 سال سے زیادہ عرصہ گزر چکا تھا اور خانہ جنگی 15 لاکھ آدمی مارے گئے. جب 15 لاکھ امریکی مارے گئے, دے ڈسکورڈ کہ ہم تو خود کو فنا کر لیں گے. لکیلی ابراہم لنکن جیسا آدمی جو ہے وہ پریزیڈنٹ تھا, جو بڑی مضبوط اخلاقیات کا آدمی تھا اور بڑی زبردست قوت فیصلہ رکھتا تھا اور شفیق اور ہمدرد بھی تھا. تو امریکہ جڑ گیا, ورنہ امریکہ تو ٹوٹ چکا تھا. ہم پر تو اتنی بڑی مصیبت نہیں آئی ہے کوئی. ہم نے مشرقی پاکستان کا المیہ ضرور دیکھا اور اس کی وجہ بھی معلوم ہے کہ بھائی آپ ان کو اقتدار منتقل کر دیں یا کنفیڈریشن بنا لیتے. اس ملک میں صرف 2 سیاستدان تھے جو کہتے تھے کنفیڈریشن بنا لیں. ایک بولڈ تھا, صدیق الحسن گیلانی مرحوم جماعت اسلامی کے, وہ کہتے تھے بھائی قصہ ختم ہو چکا ہے, قوم پرستی غالب آ گئی ہے, کنفیڈریشن بنا لیں. ایک اتنے بولڈ نہیں تھے مگر ڈاؤن ٹو ارتھ تھے, ڈاکٹر مبشر حسن, وہ کہتے تھے کنفیڈریشن از دی اونلی سولوشن. میں اتنی اخلاقی جرت نہیں تھی کہ کنفیڈریشن بن جاتی. آپ کا کیا جاتا؟ کچھ بھی نہیں. کنفیڈریشن کا مطلب ہے وہ اپنی فوج بناتے ہیں, وہ اپنے وسائل سے, اپنے وسائل انہوں نے بڑھا لیے نا. بھائی آپ اختیار دیتے ہیں کسی کو, اس کے لیے حقیقت پسندی ضروری ہے. یہ جو سارے دعوے ہیں زرداری صاحب کے, 4 صوبوں میں لگے, بلاول نے کہا ہم 4 صوبوں میں الیکشن جیتیں گے. عمران خان صاحب کو تو خیر 100% سے اوپر بھی اگر کوئی فگر ہوتا ہے تو یقین ہے. اور نواز شریف صاحب کا خیال ہے تو انہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا اس لیے کیا ہے کہ وہ حکومت کرے اور ان کی اولاد حکومت کرے. ٹھیک ہے. آپ کا خیال ہے کہ یہ لوگ جو اتنی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, جنہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ وقت گردش کرتا ہے, حالات بدلتے رہتے ہیں, چیزیں ایک جیسی نہیں رہتی. آپ دور کیوں جاتے ہیں؟ پاکستان کی تاریخ دیکھ لیں. ایک پارٹی ابھرتی ہے ڈوب جاتی ہے, دوسری ابھرتی ہے ڈوب جاتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایک زمانے میں یہ عالم تھا کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ یہ ہار سکتی ہے. ہار گئی نا, نہ صرف ہار گئی بلکہ اس بری طرح ہاری. اور سندھ میں بھی میں آپ کو 100% یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اپوزیشن ذرا بھی دانائی کا مظاہرہ کرے تو اگلے دفعہ پیپلز پارٹی نہیں جیتے گی.